الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ مبارک سورۃ العلق ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، بلکہ نزول کے اعتبار سے اس مبارک سورت کا نمبر سب سے پہلا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، ابتدا ہوئی، تو سب سے پہلے جو 5 آیات نازل ہوئی وہ اسی مبارک سورت کی پہلی والی 5 آیات ہیں. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی اس مبارک سورت کے اندر 19 آیات ہیں، اور اس مبارک سورت کے اندر 72 الفاظ ہیں، اور 170 حروف پر یہ مبارک سورت مشتمل ہے. اس کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور باقی جو آگے والی آیات ہیں وہ اس کے بعد میں نازل ہوئی ہیں. قرآن کریم کے اندر الف لام میم سے لے کر یہاں تک جو صورتیں مذکور ہیں وہ 3 قسم کی ہیں. ایک قسم صورتوں کی وہ ہے جو بہت لمبی لمبی صورتیں ہیں، اور دوسری وہ ہیں جو درمیانے درجے کی ہیں، اور تیسری صورتیں وہ ہیں جو مختصر درجے کی ہیں. جو لمبی لمبی صورتیں ہیں ان میں لمبے لمبے مضامین ہیں، لمبے چوڑے دلائل ہیں لوگوں کو سمجھانے کے. جو درمیانے درجے کی صورتیں ہیں اس میں مختصر دلائل ہیں اور مختصر سے بیان وغیرہ موجود ہے. اور یہاں سے لے کر قرآن کریم کے آخر تک یہ سب سے مختصر صورتیں ہیں قرآن کریم کی جو شروع ہونے کو ہیں. اور ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا لب لباب، خلاصہ اور قرآنی تعلیمات کا نچوڑ بیان فرمایا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا معاملہ ہوا، آپ حضرات جانتے ہیں. اگر تھوڑی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی. مکہ مکرمہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا معاملہ ہوا، آپ حضرات جانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال سے جب اوپر کا زمانہ شروع ہوا تو یہاں پر آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تنہائی سے لگاؤ ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تنہائی اختیار کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا تھا تو وہاں پر یعنی دین توحید وہاں پر موجود تھا، لیکن زمانہ بیچ میں بہت زیادہ گزر گیا تھا. اس کی بنیاد پر اصل جو حضرت ابراہیم کا دین تھا اس کی شکل و صورت مٹا دی گئی تھی، کعبۃ اللہ میں بت وغیرہ رکھ دیے گئے. البتہ اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چند لوگ ایسے تھے کہ جو اسی دین ابراہیمی پر صحیح معنوں میں کاربند تھے. ان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا سیدنا زید بن عمر بن نفیل کا نام بھی آتا ہے. تو کچھ نہ کچھ وہاں پر دین ابراہیمی کا چرچا موجود تھا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے کہ ظالمو، یہ اللہ کا گھر ہے، تم نے کن کاموں کے ساتھ اس کو ملوث کر لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام جو تنہائی میں جایا کرتے تھے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ پیغمبر کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ سے سرکار کا نکاح ہو گیا تھا. اور یہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کی ایک مالدار اور صاحب ثروت خاتون تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ جو عمر مبارک ہے 35 سال کے بعد والی، اس وقت تک سرکار کی 4 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں، اور سرکار کے ایک بیٹے حضرت قاسم بھی پیدا ہو چکے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں تنہائی کی محبت اس موقع پر اس زمانے کے اندر مکہ مکرمہ سے جبل نور نامی پہاڑ، اس کے اندر ایک غار تھا جس کو غار حرا کہا جاتا ہے. سرکار وہاں پر تشریف لے جاتے،
وہاں تشریف لے جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ پہاڑ مکہ والوں کے مکانات، ان کے شور شرابے اور ان کے میل جول سے بہت دور تھا۔ اللہ کے نبی وہاں جاتے اور اسی غار ہرا کے اندر سرکار بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ وہ عبادت اس طریقے پر تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں تھی، اور وہ یہی عبادت تھی، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ اللہ کیا جائے۔ یہ جو جبل نور ہے، اس پہاڑ کا ذکر پہلی والی آسمانی کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے، البتہ ان کتابوں کے اندر اس کا جو تذکرہ ہے وہ فاران کا لفظ آتا ہے، ہمارے یہاں اس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اور پہلی والی کتابوں میں اس کو فاران کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کی موجودہ کتاب آپ انجیل کے اندر اٹھا کر دیکھیں، یہ یہودیوں کی کتاب تورات کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں پاک پیغمبر کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہ یوں لکھتے ہیں کہ فاران کی چوٹیوں سے آیا۔ فاران کی چوٹیوں سے مراد وہی جبل نور والا پہاڑ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھ سامان وغیرہ لے جاتے تھے کھانے پینے کا، اس میں ستو ہوا کرتا تھا، اس میں کھجور ہوا کرتی تھی، پنیر ہوا کرتا تھا، پانی کا ایک لوٹا ہوتا تھا سراہی جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی چلے جاتے ہفتہ دن، ہفتہ 10 دن، اور بسا اوقات ایک مہینے تک بھی اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر قیام کرتے۔ جب توشہ دان میں توشہ ختم ہو جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام واپس تشریف لاتے، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مزید ایام کے لیے سامان وغیرہ تیار کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تھما دیا کرتی تھیں۔ اب یہ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ بالکل یعنی کہ نبوت کے اعلان کا وقت بالکل قریب آیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو عجیب و غریب سچے خواب آنے لگے۔ وہ سچے خوابوں کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو خواب کے اندر جو چیز دیکھتے، صبح روز روشن کی طرح اللہ کے نبی کو وہی چیز جو رات کو دکھلائی گئی تھی وہ دن کی روشنی کے اندر بھی نظر آ جاتی۔ اسی کیفیت کے اندر سے اللہ کے نبی ایک موقع پر سرکار غار ہرا کے اندر عبادت کرتے کرتے پانی پینے کے لیے غار ہرا سے باہر نکلے، غار ہرا سے باہر پانی کے لیے نکلے اور پانی کے قریب سے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہاڑ پر پانی کیسے آیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ اس پہاڑ پر کوئی نشیبی جگہ ہو، کھڈا وغیرہ ہو، جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو چکا ہو، اللہ کے نبی اس پانی کے قریب سے۔ اور ایک روایت میں بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جو اللہ کے نبی اپنے ساتھ جو پانی لے کر جایا کرتے تھے یہ وہ پانی تھا، اور وہ باہر سے اللہ کے نبی علیہ السلام اس پانی کے قریب کھڑے ہوئے۔ پہلے جبرائیل امین نے فضا کے اندر سے آواز ماری، یا محمد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا، اللہ کے نبی کو آواز تو آئی پر نظر کوئی نہیں آیا۔ یکدم حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تبدیل ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے ایک ریشمی کپڑا لائے تھے، رومال لائے تھے، اور اس پر یہ آیات کریمہ جو آگے ہیں یہ لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے محمد اس کو پڑھیے، یا محمد اقرأ یا محمد، اے محمد اس کو پڑھیے۔ تو ظاہر ہے کہ لکھا ہوا وہی بندہ پڑھ سکتا ہے جو کسی مدرسے میں گیا ہو، کسی مکتب میں یا کسی معلم کے پاس گیا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اس عبارت کو دیکھ کر فرمایا، ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مطلب لکھا ہوا پڑھنا میں نہیں جانتا۔ یہ اللہ کے نبی کی خاصیت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھے پکڑا اور یوں سینے کے ساتھ لگا کر دبوچا، اتنے زور سے دبوچا کہ مجھے تکلیف ہوئی۔ دوبارہ مجھے وہی کہا، اے محمد پڑھیے، تو میرا جواب وہی پہلے والا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے دوسری مرتبہ پکڑ کر مجھے دبوچا، پہلی مرتبہ کے مقابلے میں تکلیف زیادہ ہوئی، میرا جواب وہی تھا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے پکڑ کر دبوچا، اور اتنے زور سے دبوچا کہ پہلی دونوں مرتبہ کے مقابلے میں اس مرتبہ تکلیف زیادہ تھی۔ اب جب مجھے جبرائیل نے کہا کہ پڑھیے، تو خود بخود میری زبان پر یہ کلام
اقرأ بسم ربک الذی خلق والا جاری ہو گیا۔ حضرت علی کی روایت میں یہ آتا ہے، یہ پہلی والی 5 آیات یہ پہلی وحی ہے، اس کے فوراً بعد جبرائیل امین نے کچھ اور چیزیں بھی بیان کی تھیں، ان میں سے سب سے پہلی بات استعیذ باللہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت جبرائیل نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کا نام لیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کو طہارت یعنی وضو کا طریقہ بھی سکھلایا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سورۃ الفاتحہ بھی یاد کروائی گئی اور پڑھوائی گئی تھی۔ یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام گھر پر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بیچ میں ایک سوال، جس موقع پر اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ عام طور پر کہا جاتا ہے 40 سال، تو یہ 40 سال نہیں ہے، اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق اللہ کے نبی پر پہلی وحی جب نازل ہوئی سرکار کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ اگر 40 سال والی بات کو صحیح مانے تو جس وقت نبوت عطا ہوئی وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، ٹھیک ہے؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی کی عمر مبارک تھی 40 سال اور 6 مہینے۔ اگر اس قول کو مانا جائے تو سرکار پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ مہینہ رمضان المبارک کا بنتا ہے۔ البتہ اکثر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پر سرکار کی عمر مبارک 40 سال اور 6 مہینے تھی، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، تو 5 آیات جو آئی ہیں تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، تو قرآن کریم کا نزول اللہ خود فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہوا، تو گویا کہ سرکار پر جو پہلی وحی آئی اس موقع پر سرکار کی عمر مبارک 40 سال اور 6 مہینے کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی گھر پر گئے، ظاہر ہے کہ پہلا موقع تھا، ایسی عجیب و غریب کیفیت، اس تنہائی کے اندر ایک انسان آیا، دبایا، پڑوایا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بخار آ گیا، جسم مبارک پر کپ کپی تاری تھی۔ گھر جا کر اماں خدیجہ سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کمبل اوڑا۔ انہوں نے کمبل اڑایا، سارا واقعہ سنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی۔ تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پہلی ہی فرصت میں تسلی کے کلمات بیان فرمائے، کلا ہرگز نہیں۔ کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ کہا جی مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو ضائع، وجہ کیا ہے ضائع نہ کرنے کی؟ آپ کے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں میں ہوا کرتی ہیں، آپ کے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں میں ہوا کرتی ہیں، ان صفات کا حامل بندہ ضائع نہیں کیا جاتا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی تو ورقہ ابن نوفل نامی یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ پہلے مشرک تھے، مشرکوں کو چھوڑ کر انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور عیسائیت اس زمانے کے اندر یہ مذہب حق تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس مشرکانہ عقائد سے توبہ کی اور عیسائیت کو قبول کیا۔ اس زمانے کے گویا کے یہ پکے سچے مسلمان تھے، ان کے پاس لے کر گئی اور جا کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے چچا زاد بھائی یہ ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ انہوں متوجہ ہوئے، چونکہ یہ نابینا تھے، ٹھیک ہے، متوجہ کا جی بھیا، جی بچہ کیا دیکھا آپ نے؟ تو سرکار نے ساری کی ساری کہانی بیان کی۔ تو وہ نابینا تھے، نابینا ہونے کے باوجود کہنے لگے کہ یہ تو وہی مبارک فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخری نبی کے طور پر منتخب کر لیا ہے اور چن لیا ہے۔ پھر اس کے بعد ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کہ کاش کہ میں زندہ ہوتا، کاش کہ میں زندہ ہوتا کہ جب تمہاری قوم کے لوگ تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات بڑی عجیب و غریب لگی اور فرمایا وہ مخرجیہ، میری قوم کے لوگ جو میرا نام نہیں لیتے، مجھے صادق اور امین بتلاتے ہیں، کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا جی جی، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں اس پیغام کو جو بھی لے کر آتا ہے اس کے ساتھ یہی دشمنی والا معاملہ ہوتا ہے۔
کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں تمہاری امداد کرتا۔ اللہ کی شان اس واقعہ ہے کہ 3 دن کے بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا ورقہ ابن نوفل کا کیا بنا؟ سرکار نے فرمایا میں نے اسے خواب کے اندر دیکھا سفید لباس میں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا آگے والا معاملہ اچھا فرمایا ہوگا۔ یہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد یہ جو پہلی والی وحی ہے اس کے ساتھ ہی سورہ مزمل کا پہلا رکوع بھی اترا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 3 سال تک درمیان میں وحی نازل نہیں ہوئی ہے، جس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو اس انداز سے یہ پہلی نزول وحی کا معاملہ ہوا، اور پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے جناب، وہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے میرے اور آپ کے مزاج کے بالکل برخلاف ہے۔ پہلی بات نبی سے کہی گئی پڑھیے، اور ہمارے ہاں ویڈیو گیم کھیلیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ پہلی بات پڑھیے، کیا کیجیے؟ پڑھیے، تعلیم۔ آگے دوسری چیز آتی ہے قلم، اور یہ دونوں چیزیں دنیا بھر میں ہوں گی پر ہمارے لیاری میں نہیں ہوں گی۔ اقرا، پہلی بات پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے۔ یہ تو نہیں کہا کہ اسکول میں پڑھیے قرآن کریم، نہ 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 نہ، مطلقاً کہا گیا پڑھیے۔ انسان کا کام ہے تعلیم حاصل کرنا، بھلے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ یہ تو میرے اور آپ کی نظر میں فرق ہے۔ یہ جو دین کی تعلیم ہے یہ تو فرض ہے جناب، اس کی تو بات ہی نہ کریں۔ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر اتنا علم حاصل کرنا کہ 24 گھنٹے کی زندگی، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ سب چیزوں کا جاننا تو فرض ہو گیا چندہ۔ اس کی تو بات ہی نہ کریں۔ یہ تعلیم دوسری ہے کہ تم پڑھو عبد القدیر خان بنو، سمر مبارک بنو، تم یہ وہ والی تعلیم کم سے کم وہ تو حاصل کرے۔ اگر بنیادی طور پر خدا کی قسم ہمارے معاشرے کے بچوں کو میٹرک کی تعلیم دلوا دی جائے نا، ان میں سے کوئی بھی ڈاکو نہیں بنے گا، ان میں سے کوئی بھی ہیرونچی نہیں بنے گا، ان میں سے کوئی بھی معاشرے کا بدنما کالا دھبا نہیں بنے گا۔ لیکن تعلیم نہیں جی، تعلیم نہیں۔ پہلی بات کہی جا رہی ہے کیا؟ پڑھو۔ پہلی بات کیا کہا؟ پڑھو، لیکن ہم پڑھیں گے نہیں۔ وجہ ہم اپنے باپ دادا کی سنت کو نہیں توڑنا چاہتے۔ ہم اپنے باپ دادا کی سنت کو کہ میرا دادا بھی جاہل، میرا باپ بھی جاہل، میں بھی جاہل، میری اولاد اگر پڑھ لے گی تو یہ سنت جو ہماری چلی آ رہی ہے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کریں گے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا تعلیم کا ماحول اس وقت ہے، خدا کی قسم کسی بھی زمانے میں ایسا نہیں نصیب ہوا ہوگا۔ لیکن جتنے جاہل آج ہیں ایسے آپ کو کہیں پر نظر بھی نہیں آئے ہوں گے۔ کون سی گلی جس میں مدرسہ نہیں ہے، جس میں اسکول نہیں ہے؟ اقرا، سب کچھ موجود ہے، پر پڑھے گا کون؟ ٹھیک ہے، نبی کو پہلی بات کیا کہی گئی؟ اقرا، پڑھیے۔ کیا کہا گیا؟ اپنے من میں جھانک کر دیکھو، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اپنے من میں جا کر دیکھو کتنی شرم آتی ہے نا، آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو اگر اپنی ذات میں شرم آ رہی ہے اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کو نکالو ویڈیو گیم سے، ان کو اٹھاؤ میکینکوں کے پاس سے، یہ عمر ان کی تعلیم کی ہے، ان کو پڑھواؤ، ان کو پڑھواؤ، یہ لازمی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ بچے جاہل مریں گے نا۔ ایک بندہ جنت میں ہوگا، کیا نام ہے آپ کا؟ منصور صاحب۔ ایک بندہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کا مقام بلند کر دیا جائے گا، وہ بڑا دھنک رہے گا کہ خیر تو ہے، اتنا بڑا پروٹوکول فرشتے بتلائیں گے، تمہارے بیٹے نے، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس کی بنیاد پر اللہ نے تمہارا مقام بلند کر دیا ہے۔ تو بچے کو کچھ پیچھے پڑھایا ہوگا تو سب نا، بولیے، بولو، ایسا ہے کہ لاکھوں روپے اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کو میت کی دعا جو ہوتی ہے نا وہ بھی پڑھنا نہیں آتی، ترجمے کی بات تو چھوڑو، وہ بھی پڑھنا نہیں آتی۔ اس موقع پر بھی جب ہمارا باپ دادا مرتا ہے تو مولوی اور مؤذن کی شامت آتی ہے، چلیں جی ابا کے یہاں تلقین بڑھے۔ خدا کے بندے، تیرا باپ نیچے پڑا ہے، تو پڑھ، تیرے باپ کا سینہ چوڑا ہوگا قبر کے اندر کہ میرا بیٹا میرے اوپر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جب کسی کا عزیز
کسی کا وارث قبرستان میں آتا ہے، قدموں کی آہٹ پر وہ مردہ پہچان لیتا ہے کہ میرا بھائی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع ہے نا؟ بولو یا نہیں؟ وہ پیچھے اسکول والے بیٹھے ہیں، بھیا کوئی خاص شرائط ہیں آپ کے یہاں پڑھائی کی؟ نہیں، مدرسے والے رو رہے ہیں، اسکولوں والے رو رہے ہیں، پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ اقرا پڑھ، اقرا پڑھ، فائدہ کیا ہوگا؟ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا جناب؟ جب تک پڑھو گے نہیں، نہ تو اپنی ذات کو پہچان پاؤ گے اور نہ ہی اپنے رب کو پہچان پاؤ گے۔ اور جو انسان اپنی ذات کو بھی نہ پہچانے اور اپنے رب کو بھی نہ پہچانے، اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، لوتھڑا، جمی ہوئی بوٹی، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بولو، بہت سارے لوگ کلیجی نہیں کھاتے، کیوں؟ یہ خون جمع ہوا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا نا۔ اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، جس نے کیا کیا؟ پیدا کیا، خلق الانسان، جس نے پیدا کیا انسان کو، من علق، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، پڑھیے۔ بار بار خدا کہہ رہے پڑھو، خدا کہہ رہے پڑھو تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اب ایک موٹی سی بات ہے جناب، اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا پاؤں۔ یہ 3 سال یا 4 سال پہلے کی بات ہے، تراویح ہو رہی تھی، ہم یہاں باہر تراویح پڑھ رہے تھے، تعلیم کی بات کرو، کراچی کے اندر، لیاری 63 ٹاؤن کے اندر، اوپر سے بارش ہوگی، ہلکی ہلکی پھوار، تو گرمی تھی، پیچھے مرے ہوئے تھے گرمی میں، تو ہم سارے کے سارے یہاں پر کھڑے ہو گئے باہری تراویح میں۔ ایک صاحب یہاں سے گئے، اندر جا کر میرے ہی اقتداء میں وہاں نماز پڑھ رہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے ہاں مجھے مار، اور کیا بولیں گے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایمان لانے کے بعد ان چیزوں کا علم تو ضروری ہے چندہ، یا نہیں ہے؟ فجر سے پہلے سنتیں پڑھنی ہے، فجر کے بعد تو سنت نہیں پڑھ سکتے آپ، لیکن بعض حضرات ہمارے ایسے بھی ہیں، فجر کے فرضوں کے بعد اللہ اکبر، اللہ میاں کا اور نبی کا کتنا دکھ ہے ان کو، سنت چھوٹ نہ جائے، آیا ہے، لیکن طریقہ کار پتہ کوئی نہیں۔ یہ سمجھ میں؟ انگلیاں کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو جنت بھی نہیں بھری جائے گی اور جہنم بھی نہیں بھری جائے گی۔ جہنم کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ پاک اپنی ایڑی رکھیں گے، وہ چپ ہو جائے گی۔ جنت کو کیا کریں گے؟ اللہ نئی مخلوق کو پیدا کریں گے، اس کے ذریعے سے اللہ جنت کو بھریں گے۔ اگر میں اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ شرم کا لبادہ اتار کر، کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر، یا دعوت و تبلیغ کے میدان کے اندر جا کر اللہ کے لیے اتنا موٹا دین تو سیکھیں کہ جیسے وہ لطیفہ مشہور ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہیں، تو فرشتے نے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اخلاص، چلو سورہ اخلاص سناؤ جی، اس نے سنائی، اس کی جان بچ گئی۔ دوسرے نے کہا کیا نام ہے؟ کہا کوثر، اس نے سورہ کوثر سنائی، جان بچ گئی۔ اب یہ 2 ہی صورتیں تو ہمارے مسلمانوں کو آتی ہیں، ٹھیک ہے، تیسرے سے کیا نام ہے جی، کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نام تو یاسین ہے، لیکن لوگ پیار سے کل واللہ کرتے رہتے ہیں۔ آگے سمجھ میں اتنا تو ہو کہ یار کچھ نہ کچھ تو بچاؤ کی صورت ممکن ہو سکے، تو کچھ نہ کچھ اقرا پڑھیے، اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر میں کہوں پڑھیے، آپ کہیں گے کہ مدرسے کے اندر کوئی چندہ آتا ہوگا، یا اگر کوئی پرنسپل کہے تو آپ کہیں گے یہ فیس کے لیے کر، نہیں، اللہ کہہ رہے پڑھیے، اللہ نے بنایا ہے، پڑھیے، اللہ جاہل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا نا، میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنا، ایک مسلمان ایک کافر، ایک مسلمان، غور سے سنیے گا، ایک مسلمان ایک کافر، دونوں اگر دریا کے اندر چھلانگ ماریں، دونوں اگر دریا کے اندر چھلانگ ماریں تو وہ بچے گا کون؟ بچے گا کون؟ جس کو تیراکی آتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اگرچہ ایک کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، ایک مومن ہے، اللہ کا محب ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، پر اللہ جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا۔ اگر مسلمان کو تیرنا آئے گا تو وہ بچ جائے گا، نہیں تیرنا آئے گا تو پھنس جائے گا۔ کافر کو تیرنا آتا تھا، وہ نکل گیا۔ اللہ کہتے ہیں پڑھیے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ پڑھیے۔
اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ہم نے اپنی اولاد یا اپنے بارے میں تعلیم کی کوئی فکر کی؟ یہ 5 منٹ کا مدرسہ ہم نے شروع کیا جی، روزانہ کی بنیاد پر 10 باتیں، لوگ اس میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب دین کو اور کتنا آسان کریں۔ آخری صورت یہی ہے کہ وہ قرآن کریم کو گھول کر ڈرپ کی بوتل میں ڈال کر ان کے اندر ٹرانسفر کریں تو ہو سکتا ہے۔ اس سے آسان دین کون سا چاہیے؟ جمعے کے اندر آپ حضرات نہیں آتے، درس کے اندر آپ لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اس موقع پر آپ لوگ نہیں آتے، کوئی جماعت آ جائے بیان میں آپ لوگ نہیں بیٹھتے، اجتماع کے اندر آپ لوگ نہیں جاتے۔ مجھے بتلاؤ کہ پھر دین سیکھنے کے لیے کون سا وقت نکالا؟ ایسا ہے کہ اقرا پڑھیے۔ اگر میٹرک کیا ہوتا تو ہم معتمد ہوتے، اعتماد کرتے کہ چلو یار یہ بندہ گھر پر جب اینڈ ٹائم پر جب بیمار ہوگا اور وہاں پر اسپتال میں ہوگا تو کوئی نہ کوئی قرآن و حدیث کی کتاب پڑھ لے گا۔ اور میری جان پڑھنا نہیں آتا، جب پڑھنا نہیں آتا، اگر تسبیح پھیرو گے تو کلمہ پڑھو گے وہ بھی غلط، درود پڑھو گے وہ بھی غلط، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پڑھیے، کیا پڑھیے، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ اس مجمع کے اندر جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے الحمدللہ، جس کو نہیں آتا تو یہ قاری بیٹھے ہونا، قاری صاحب یار پڑھو نہ کر، ان سے کیوں شرماتے ہو؟ کتنی بڑی فضیلت ہے، پڑھتے ہوئے ختم کرنے سے پہلے موت آ گئی، اگر ناظرے کی نیت تھی اللہ ناظرے والوں کے اندر کھڑا کریں گے، اگر حافظ بننے کی نیت تھی اللہ حفاظ قرآن کی صف کے اندر قیامت والے دن کھڑا کریں گے۔ پڑھیے، پہلی بات پھر کیا ہے؟ پڑھیے، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کہ پڑھیے وربک الاکرم، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو سکھلایا۔ قلم کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کیا؟ سکھلایا۔ قلم کیا ہے؟ قلم، پین۔ قلم کیا ہے؟ پین۔ ہر زمانے کے اندر اس قلم کی افادیت کو مانا گیا۔ موجودہ زمانے کے اندر کمپیوٹر آ گیا، لیکن یہ بھی قلم کی نئی زمانے کی نئی شکل ہے۔ فیکس مشین آ گئی، موبائل آ گئے، یہ قلم ہی کے کام پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر قلم نہ ہوتا قرآن کریم کہاں ہوتا؟ کتابیں کہاں ہوتی؟ اس زمانے میں قلم تھا، آج تک علم ہمارے پاس موجود ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے انسانوں کو وہ کچھ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں۔